اب بعض اس وقت بھی زندہ ہیں ایسے سو کالڈ دانشور جن کی گفتگو سنیے تو بالکل یہی لگتا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی گنجائش ہے، اللہ نے وحی بھیج دی ٹھیک ہے، رسول نے وحی پہنچا دی ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہے وہ ریاست ہے، حکومت ریاست، اللہ کو ہٹا دیا وہاں سے، اللہ کی جگہ کیا چیز آ گئی؟ ریاست۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی وفاداریاں اب بھی بنو امیہ کے ساتھ ایسی ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے غیرت کا لمحہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت اصلاً شرعی تھی ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوئی وہ خلافت، اس لیے خلافت منعقد نہیں ہوئی کہ وہ خلافت تو دراصل بنو امیہ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسے دانشور کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جوانان عزیز فریب میں نہ آ جانا، فریب میں نہ آ جائیں جوانان عزیز، کسی بھی مسلک کے ہوں۔ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی۔ اور ایک بڑا اچھا جملہ ہے، آپ کے اس ملک کے بہت عظیم الشان عالم حضرت علامہ بزرگوار مفسر قرآن ابھی زندہ ہیں، پروردگار اس قوم کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، انہوں نے ابھی اسی سفر میں عنایت فرمائی اپنی ایک عربی کتاب علی امام، اور اس میں عربی میں کتاب ہے، شروع میں ایک جملہ ہے، کیا حسین جملہ ہے، کہا کہ علی نے آغوش پیمبر میں آنکھیں کھولی اور پیمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی۔ خدا جزائے خیر دے اس عالم بزرگوار کو، خدا جزائے خیر دے، خدا عمر خضر عطا فرمائے۔ دو فقروں میں کیا عظیم تاریخ سمو دی ہے، دو کرداروں کو کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ علی نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی۔ تو اسلام کے اسرار ملیں گے تو یا نبی سے ملیں گے یا علی سے ملیں گے۔ لوگ اسلام کی قراتیں کرتے ہیں جبکہ قاف ادا بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگ قرآن و سیرت کے ماہر بنے ہوئے ہیں جن کا قاف سین بھی درست نہیں ہے۔ کفر کا کاف اتنا گہرا پیوست ہے کہ قاف سے قرآن کہہ نہیں سکتے، قرآن ہی کہتے ہیں۔ اگر لفظ قرآن نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ زبان سے نکل رہا ہے قرآن۔ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون سی چیز ہے قرآن؟ یہ کاف کفر ہے جو پیوست ہے۔ ورنہ کلام الہی کو قرآن کہنے بجائے قرآن کہنے کا جواز کیا ہے کسی پڑھے لکھے آدمی کو؟ جاہل ہو تو ہو، جو خود کو پڑھا لکھا کہتا ہو وہ اتنا گر کیسے سکتا ہے؟ میں خود آپ کا نام غلط لوں تو کیسا لگے گا؟ کسی کا نام میں غلط لوں کیسا لگے گا اسے؟ قرآن کا نام آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، قرآن 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 کہتے رہتے ہیں۔ یہ کاف کفر ہے جو پیوست ہے ذہن سے قلب تک۔ آپ کیا ہدایت کریں گے جوانوں کی اور نسل بشر کی؟ آپ فیصلہ کون کرنے والے کہ شرعی حیثیت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے؟
آپ کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مونولاگ نہ کیجیے، آئیے سامنے آئیے، گفتگو ہو تو لطف آئے گا، معلوم ہوگا آپ کی عربی گرامر کیسی ہے اور قرآن کی تعلیم کیسی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض چیزیں ہمارے ہاں ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم آل رسول کے خلاف نہیں سن سکتے۔